تو اخلاق ہے کیا؟ اب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اخلاق کیا ہے؟ اس میں بھی 3 باتیں ہیں۔ فرمایا مل اخلاق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام اخلاق ہے کیا؟ اخلاق 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 بھری ہوئی ہیں آپ کی باتیں اور حدیثیں، اخلاق ہے کیا؟ آپ نے فرمایا اخلاق جس بندے میں 3 خوبیاں ہیں نا وہ با اخلاق ہے۔ پہلی خوبی صل من قطعک، جو تیرے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، یہ اخلاق ہے۔ اپنے جذبات، اپنی رشتہ داریاں، اپنے رویے جیتے جی اس حدیث پر پیش کرو۔ کیا واقعتاً جو ہمارے ساتھ رحم کے رشتے توڑتے ہیں، مثلا چھوٹا بھائی بڑا بھائی، یا بہن چھوٹی بہن بڑی بہن ہے، یا خالہ یا ماموں، یا کوئی رحم کے دیگر جو ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ ہم سے قطع رحمی کرتے ہیں، جواب میں واقعتاً ہم صلہ رحمی کرتے ہیں۔ شاید ہی ہم میں سے کوئی 1-2 خوش نصیب ہوں جو پوری امانت داری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ صاحب میرا اس حدیث پر عمل ہے، فلاں میرے بھائی نے مجھے کہا تھا میرا تیرا مرنجین مکہ، فلاں میری بہن نے کہا سی میرے گھر نہ بڑی، فلاں میرے برا نے کہا سی میرے گھر نہ بڑی۔ تو میں نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر اس کے ساتھ قطع تلقی نہیں کی، بلکہ میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، میں ملتا ہوں، میں اس کی عزت کرتا ہوں، میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو فرمایا اخلاق یہ ہے صل من قطعک، جو تمہارے ساتھ توڑتا ہے تعلق اس سے جوڑو، یہ اخلاق ہے۔ ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ، جی کو جی، یہ کوئی اخلاق نہیں۔ فرمایا لیس الواصل بالمکافی، برابر برابر چلنے والا بندہ با اخلاق نہیں ہے۔ با اخلاق وہ ہے کہ جو قطع رحمی کرتا ہے وہ صلہ رحمی کرتا ہے۔ دوسرا ٹکڑا سن، فرمایا وعط من حرمک، اخلاق یہ ہے کہ جو تجھ سے چھینتا ہے تو اس کو دے، جو تجھے محروم رکھتا ہے تو اسے نواز۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کی شادی پر گئے تھے، اس نے آپ کو پروٹوکول نہیں دیا، کل کو وہ آپ کے بیٹے کی شادی پہ آ گیا، آپ کی بیٹی کی شادی پہ آ گیا، یا آپ اس کے گھر گئے تھے، اس نے آپ کی صحیح میں مہمان نوازی نہیں کی، آپ کے گھر وہ آ گیا۔ اب دل میں یہ کڑ نہیں رکھنی کہ اس نے شادی کے موقع پہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، میرے گھر جب میں اس کے گھر گیا تھا تو اس نے کیا سلوک کیا تھا۔ فرمایا جو تجھ کو محروم رکھتا ہے اس کو دے، یہ ہے اخلاق۔ جس نے تجھے عزت نہیں دی تو اس کو عزت دے۔ مشکل وقت میں جس نے تجھے قرض نہیں دیا تھا نا، آج اسے قرض کی ضرورت پڑ گئی ہے، تے اگوں اے نہیں کہنا وہ دن بھول گئے نے تینوں، منہ چوک کے آ گئے ہیں۔ اللہ جانتا جی میں دیندار لوگوں یہ گلاں کر دیا، خود سنیا کسی نے قرضہ نہیں نہ دیتا تے وہ پتا کی کہہ کے اٹھے نے، کوئی نہیں پتر کل نوں تیرے تے دن آ ہی جانے نے نا۔ پھر جب وہ دن آئے، وہ قرضہ لینے آیا، انہوں نے نہیں دیا، یہ اخلاق نہیں۔ فرمایا صل من قطعک واعط من حرمک واعف عمن ظلمک، اور اخلاق یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے تیرے ساتھ کوئی ظلم بھی کر دیا نا تو اس کو اللہ کی رضا کی خاطر دل سے معاف کر دے، یہ اخلاق ہے۔ اگر کسی سے کوئی زیادتی ہو گئی، کسی نے غصے میں آ گئے، نمازی آپس میں الجھ جاتے ہیں، غلط فہمی ہو جاتی ہے، لیکن دیکھ لیں ہم ظلم کرنے والے کو زیادتی کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو معاملے ہیں گھروں میں ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کی ہو جاتے ہیں، بھائیوں میں ہو جاتے ہیں، کزن آپس میں الجھ پڑتے ہیں، تو فرمایا واعف عمن ظلمک، جس نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے درگزری کر۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر اس حدیث کے مطابق ہماری تربیت ہوتی نا، ہمارے گھر کباڑ خانے نہ ہوتے، ہمارے گھر جہنم نہ ہوتے۔ کتنا معصوم رشتہ ہے بیوی کا، کتنا معصوم رشتہ ہے ماں کا، کتنا معصوم رشتہ ہے خالہ کا، ماموں کا، چچا، والد، پھوپھو، کتنے پیارے ہیں یہ رشتے، اللہ کی قسم کتنے معصوم ہیں یہ رشتے۔ لیکن مائنڈ نہ کیجئے، بعض انسانوں نے ایسی جانوروں والی حرکتیں کی ہوئی ہیں کہ ان کے خاندان اور ان کے یہ پیارے معصوم رشتے ہی ان کے لیے جہنم بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ معاف نہیں کرتے۔ توبہ 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 توبہ، اتنے دل کے سخت ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں حدیث ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ صلہ رحمی میں پہل کرے، صلہ رحمی میں آگے بڑھے، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھولتا ہے، فرشتے اس کو سلوٹ کرتے ہیں، اس پہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔